بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میلاد کی خوشی سے کافر کو کیا فائدہ؟ صحیح بخاری خطاب النکاح جلد 3 پیج نمبر 432 حدیث نمبر 5101 میں یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ مفہوم حدیث: جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی بندی صہیبہ نے اسے خبر دی کہ تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر ابو لہب نے خوشی میں اپنی انگلی کے اشارے سے بندی کو آزاد کیا۔ جب ابو لہب مر گیا، کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ ابو لہب نے جواب دیا، میں عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن ہر پیر کے دن مجھے اس انگلی سے پانی نہیں ملتا ہے۔ سوچئے، میلاد کی خوشی میں جب ابو لہب جیسے کافر کو عذاب میں کمی ہوئی، جس کی برائی میں قرآن میں ایک پوری سورت سورہ نمبر 111 نازل ہوئی، تو اگر کوئی مومن سچے دل سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منائے، اپنے روپے پیسے خرچ کرے، گھروں اور محلوں کو سجائے، تو کیا اللہ پاک اسے اپنے فضل سے دنیا اور آخرت میں کامیابی نہیں فرمائے گا؟ کیا یہ صحیح حدیث کافی نہیں؟ جیسے ہی ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے، عاشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے کھل جاتے ہیں۔ ہر سنی اپنی حیثیت کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد مناتا ہے، اور اس مہینے کی 12 تاریخ جو کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدا ہونے کی تاریخ ہے، نیا کپڑا پہنے جاتے ہیں، جلوس نکالا جاتا ہے، لنگر کھلائے جاتے ہیں اور خوب صدقہ و خیریت کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک قوم جو کلمہ پڑھنے والی اسلام کو دیودار ہے، اپنے جلسوں اور بیانات میں شرک و بدعت، حرام و ناجائز کے رٹ لگا کر رکھتی ہے۔ وہابی دیوبندی ظاہر میلاد کو شرک تک کہہ دیتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے شرک کی تعریف کیا ہے، وہ جواب دیں گے، جو کام اللہ کے لیے خاص ہو اسے اس بندے کے لیے کرنا شرک ہے۔ ان عقل کے دشمنوں کو بتاؤ، میلاد یعنی نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدا ہونے کا دن منایا ہے، شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے۔ سورہ اخلاص آیت نمبر 3۔ تو رب پاک ہے پیدا ہونے سے ہم نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد منا کر شرک کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے۔ سہولت اور خوشی کا اظہار: آج کے اس زمانے میں جو سہولت ہمارے پاس ہیں، اس سے ہم اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ فی نفس ہی کوئی حرام چیز نہیں ہے، تو تم کس دلیل سے اسے حرام کہتے ہو؟ گھروں، محلوں، سڑکوں، گاؤں اور شہروں کو سجانا، جلوس نکالنا، نعت پڑھنا، یہ سب جائز ہے۔ اگر صحابہ کے دور میں نہیں تھا تب بھی یہ جائز ہے۔ دیکھو، مسلم شریف میں ایک صحیح حدیث ہے جس کا انٹرنیشنل نمبر 2351 ہے۔ جس نے اسلام میں اچھا تاریخ شروع کیا اس کے لیے ثواب ہے، اور ان کے لیے بھی جو اس میں عمل کریں گے۔ وہابی دیوبندی، بتائیے کیا یہ صحیح حدیث سے موجودہ تاریخ یہ میلاد نہیں صرف جائز بلکہ ثواب بھی ثابت ہو رہا ہے؟ یہی نہیں، میلاد النبی کا فائدہ دنیا بھر میں نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا چرچا ہوتا ہے۔ غیر مسلموں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ 1500 سال بعد بھی یہ قوم اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو نہیں بھول، اور آج ان کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے، ان کی تعلیمات اور سیرت کیسی تھی، یہ سب سمجھانے کا موقع ملتا ہے۔ وہابی دیوبندیوں کے پاس میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے شرک و بدعت، ناجائز و حرام بلکہ مانع ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، سوائے اس کے جو ان کے دلوں میں نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا بغض ہے، جو ان کی کینسر زدہ زبان اور کلمہ سے پھوٹ کر نکلتا ہے۔ شاہ صاحب بھی میلاد تھے، دیوبندی اور اہل حدیث بھی جنہیں اپنے پیشوا مانتے ہیں، یعنی امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رضوان، جو اسماعیل دہلوی مقتول کے دادا ہیں، عید میلاد النبی کے احوال سے اپنے والد کے عمل نقل کرتے ہیں۔ میرے والد شاہ عبد الرحمن علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ میں عید میلاد النبی کے دن کھانا پکا کر تقسیم کیا کرتا تھا۔ ایک سال ہاتھ تنگ ہونے کی وجہ سے میرے پاس کچھ نہ تھا، صرف
بھنے ہوئے چنے تھے، میں نے وہی چنے تقسیم کر دیا۔ رات کو خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی چنا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے ہے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نہایت خوش اور مسرور دکھائی دے رہے ہیں۔ در سامعین، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی تو ہمیشہ منائی گئی ہے اور ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق مناتا ہے، لیکن سب کچھ سچے دل سے ہو، بس سرکار صلی اللہ تعالی وسلم قبول فرما لے اور ہماری بخشش کا سامان ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔